اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی علاج گاہ و آستانہ عالیہ فیضان الاولیاء کی جانب سے فقیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین کرام، ہم آج کا جو عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، یہ عمل ہے سحر اور نظر بد کو رد کرنے کے لیے، رد سحر کے لیے اور نظر بد اتارنے کے لیے۔ جو کہ شدید سحر ہو یا شدید نظر بد ہو، جو کہ جتنے بھی اعمال کرنے سے نظر بد نہ جا رہی ہو، اس کا انتہائی مجرب المجرب عمل ہم آپ کو آج پیش کریں گے۔ ناظرین و سامعین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو موصول ہو۔ ناظرین و سامعین کرام، عمل کی ترتیب اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ایک کوری ہانڈی لینی ہے، چھوٹی سی ہانڈی لینی ہے، اور ساتھ میں مسر جس کو کہا جاتا ہے یا پنجابی میں اس کو کالے ماں کہا جاتا ہے، وہ لے لیں۔ مریض کو آپ نے سامنے بٹھانا ہے اور سامنے بٹھا کر ہانڈی بھی سامنے رکھ لینی ہے اور ساتھ میں جو مسر ہیں یہ بھی سامنے رکھ لینے ہیں، اور مسر کا کچھ حصہ جو ہے اس کا پاؤڈر بنانا ہے، جیسے کہ مسر کا آٹا بنانا ہے، آپ نے اس کو پیس لینا ہے اچھی طرح اور اس کو آٹے کی طرح گوندھ لینا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ جو مٹی کی ہانڈی ہے وہ ڈھکن کے ساتھ ہوگی۔ مریض کو سامنے بٹھائیں اور نقش آپ کو دکھایا جا رہا ہے اسکرین کے اوپر، اس نقش کو آپ نے لکھ لینا ہے، اس کی چال کے ساتھ آپ نے اس کو لکھنا ہے، پھر یہ مریض کو دینا ہے۔ مریض اپنے جسم پر اس کو پھیر لے، مریض جسم پر کپڑوں کے سمیت اسی طرح سر پہ، کندھوں پہ، اپنی کمر پہ، پیٹ پر، ٹانگوں پر مریض اس کو پھیر لے، اپنے بازوؤں پر پھیر لے اور پھر اسی نقش کو ہانڈی کے اندر ڈال دیں۔ ہانڈی کے اندر ڈالنے کے بعد جو مسر ہیں ان کو مٹھی میں بھرے اور اس کے اندر ڈال دیں۔ کم از کم ایک ہاتھ کی 3 مٹھیاں اس کے اندر ڈال دیں۔ 3 مٹھیاں ڈالنے کے بعد جو مسر کا آٹا بنایا ہوگا اس آٹے کو پانی میں گوندا ہوگا، ڈھکن اوپر لگا کر اس کے گرد وہ مسر کا آٹا مریض جس کا یہ عمل ہے وہ خود اپنے ہاتھ سے لگائے۔ وہ جب اپنے ہاتھ سے لگا لے تو عامل جو اس کا عمل کر رہا ہے وہ اس ہانڈی کو اٹھائے اور 7 چکر اس کے سر کے اوپر سے الٹی طرف دینے ہیں چکر، مطلب جیسے مریض آپ کے سامنے موجود ہے تو آپ نے یہاں سے ایسے چکر دینے ہیں کہ جیسے کوئی چیز کھلتی ہے، جیسے کہ ہم نلکے کو، ٹوٹی کو بند کرتے ہیں یا کھولتے ہیں، جس طرح کھولتے ہیں اس طرح مریض کے سر کے اوپر سے 7 چکر دینے ہیں، اور 7 چکر دینے کے بعد اس ہانڈی کو نہر پر جا کر آپ نے آگ جلانی ہے۔ آگ جلا کر اس ہانڈی کو اس کے اوپر رکھ دینا ہے۔ اس کے اوپر اتنی دیر رکھنا ہے جب تک اس کے مسر اندر سے باہر تیل کی شکل بن کے، عرق کی شکل بن کے باہر نہ آنے لگ جائیں، مطلب ہانڈی سے باہر نکلنے لگ جائیں۔ جب خوب اچھی طرح یہ باہر نکلنا شروع ہو جائیں تو اس کے بعد آپ نے اس ہانڈی کو اٹھا کر نہر میں ڈال دینا ہے یا دریا میں ڈال دینا ہے، اور جس انسان نے یہ عمل کرنا ہے، مطلب نہر پہ جا کر یا دریا پر جا کر جس نے یہ عمل کرنا ہے، وہ گھر آنے سے پہلے غسل کرے، چاہے دریا پر کرے، نہر پر کرے یا راستے پر کہیں بھی غسل کرے۔ غسل کرنے کے بعد بھلے وہی لباس دوبارہ پہن لے یا لباس بھی چینج کر لے، وہ غسل کر کے واپس گھر آئے۔ ہانڈی کا عمل 1 مرتبہ کرنا ہے، اور اگر ایک میں افاقہ نہ ہو تو پھر اس ہانڈی کے عمل کو 3 مرتبہ کرنا ہے۔ اس میں شرائط یہی ہے کہ یہ ہانڈی کا عمل آپ نے اتوار کے دن کرنا ہے، اور اتوار کے دن کوشش کرنی ہے کہ 12 بجے سے پہلے اس ہانڈی کے عمل کو پورا کیا جائے۔ جیسے کہ آپ نے صبح اس عمل کو 8 بجے کے قریب، 7 بجے کے قریب آپ نے اس عمل کو کر لیا، پھر اس کو لے کر دریا پر یا نہر پر چلے گئے اور وہاں پر آپ نے جا کے آگ جلائی، اس عمل کو کیا۔ 12 بجے سے پہلے اس عمل کو کر کے اس ہانڈی کو نہر میں یا دریا میں ڈال دینا ہے۔ ناظرین و سامعین کرام، اس عمل کی اجازت کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر آپ رابطہ کر کے ہم سے اجازت طلب کر سکتے ہیں، اور دوسرا، اگر آپ کے پاس کوئی اہل سلاسل بزرگ موجود ہیں جو مستند ہیں، باشرہ سنت کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی اہل سلاسل ہیں، آپ ان سے اجازت لیں۔ اگر وہ آپ کو اجازت دیں تو پھر آپ اس عمل کو کریں، نہیں تو اس عمل کی رجت آپ پر لوٹے گی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں ان کو کرنے سے پہلے 313 مرتبہ درود شریف پڑھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔
پھر تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کو اس کا ثواب پیش کرنے کے بعد جمیع اولیاء اللہ کو اس کا ثواب پیش کرنا ہے، اور پھر آپ ان اعمال کو کریں گے 99% رجت نہیں ہوگی، 1% رجت ہو سکتی ہے۔ اور درود شریف کی یہ برکت ہے کہ اس سے آپ کا ایک اظہار بھی قائم ہو جائے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اولیاء اللہ کی بارگاہ میں، صحابہ کی، اہل بیت کی بارگاہ میں آپ کی طرف سے تحفہ بھی پیش ہو جائے گا۔ ناظرین و سامعین کرام، ہمارا یہ تھا آج کا عمل جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اگر آپ کو یہ عمل پسند آیا ہو تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔